بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. تو منڈے ٹو تھرسڈے ہماری جو ہے تفسیر کی کلاس ہے اور فرائیڈے سیٹرڈے انشاءاللہ عقائد کی کلاس ہوگی. جی اچھا جی جی. تو زکوٰۃ کا باب ہمارا چل رہا تھا کنٹینیو. زکوٰۃ کا باب پھر سے دوبارہ ہم ریوائز کر لیں گے پیچھے سے کیونکہ بہت دن ہو گیا نا، تو اسی لیے زکوٰۃ کا باب سٹارٹنگ سے وہ کریں گے، ابتدا کریں گے. چلیے، تو زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ ہم زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ مال کا جو میل ہوتا ہے وہ پاک کرنا. اصل زکوٰۃ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں پاک کرنا عربی میں. ٹھیک ہے، تو مال کا جو میل ہوتا ہے اس کو ہم ہر سال جو ہے نکال کر پاک کرتے ہیں، اور سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے. چلیے، اسکرین پر نظر آ رہا نا؟ جن کے پاس ابھی یہ فائل ڈاؤن لوڈ نہیں ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، بعد میں فی الحال اسکرین پر دیکھ لیجیے. چلے، اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان اور نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے. گویا وہ اسلام کا تیسرا رکن ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں: پہلا کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، پانچواں حج. ٹھیک ہے، ہاں. بعض اس میں جو ہے تیسرا جو ہے زکوٰۃ ہے، چوتھا روزہ ہے، لیکن بعض جو ہے اس میں جو ہے تیسرا روزہ ہے، چوتھا زکوٰۃ ہے. خیر، بہرحال قرآن مجید میں 20 جگہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی تاکید کی گئی ہے. جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ. اکثر آپ لوگ بھی اگر قرآن پڑھیں تو یہ آیت پر غور کرے ہوں گے کہ اکثر جگہ یہ آیت آئی ہے. نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی تذکرہ آیا ہے: اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ. ٹھیک ہے، یعنی نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو. اور زکوٰۃ نہ دینے کو مشرکوں اور کافروں کی صفت بتلایا گیا ہے. ارشاد ہے: وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. یعنی ترجمہ دیکھیے اس کا: ان مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں. یعنی زکوٰۃ جو ادا نہیں کرتا ان کو جو ہے مشرکوں کی یعنی کافروں کی صفت بتلائی گئی اس آیت میں. تو مختلف آیتوں اور حدیثوں میں جو ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے سخت قسم کے عذابوں کا ذکر ہے، اور زکوٰۃ دینے پر بڑا ثواب اور بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت میں زکوٰۃ اور صدقہ دینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 وعدے فرمائے گئے ہیں. ایک یہ کہ جتنا وہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بدلے سینکڑوں گنا زیادہ دے گا. یعنی ظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنا مال نکال دے رہے ہیں، یعنی اپنے پاس سے جو مال ہے ہم اس کو دے دے رہے کسی اور کو، تو مال میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مال میں ہمارے کمی ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ مال جو ہم زکوٰۃ کے طور پر نکالتے ہیں تو اس کے بدلے جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو کئی گنا زیادہ مال دوبارہ عطا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ ان کو بڑا اجر و ثواب ملے گا. زکوٰۃ کے فضائل میں سے یہ، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کی ہیں زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے وہ ہے: ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سینکڑوں گنا زیادہ کر کے دے گا. پھر دوسرا یہ کہ ان کو بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا اور بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی. اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن ان کو کوئی خوف و خطر اور کوئی رنج و غم نہ ہوگا. یعنی جو بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن کوئی خوف و خطر نہیں ہے، کوئی خطرہ، کسی چیز کا غم اور کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. کیونکہ جیسے کہ ہم کو معلوم ہے کہ قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، قیامت کے بارے میں بھی ہم عقائد میں پڑھے تھے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا، کتنا ہولناک ہوگا. ہر کوئی جو ہے گھبراہٹ کی اس میں ہاں گھبراہٹ کا شکار ہوگا، خوف اور رنج اس کے اوپر طاری ہوگا. تو لیکن وہ دن بھی جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے سکون کا باعث ہوگا. یعنی اس کو اس دن کوئی غم نہ ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا.
چوتھا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سال دل کی پوری خوشی سے اپنے مال کی جو زکوٰۃ ادا کرے اس نے ایمان کا مزہ پا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے بھی جو ہے خوشی خوشی کی طرح، ایسا نہیں کہ بوجھ سمجھ کے زکوٰۃ ادا نہیں نکالنا ہے زکوٰۃ، بلکہ خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اس کے فضائل کو جانتے ہوئے، اس کے ثواب کو جانتے ہوئے جو ہے زکوٰۃ نکالنا چاہیے، تو جو ہے اس کو ایمان کا مزہ آئے گا۔ جو کوئی خوشی کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کو ایمان کا مزہ آتا ہے۔ آگے دیکھیے زکوٰۃ اور صدقات کے بعض دنیاوی فوائد، یعنی دنیا آخرت میں ہے ہی فائدے زکوٰۃ ادا کرنے کے، اس کے علاوہ بھی جو ہے دنیا میں کیا کیا فائدے ہیں۔ پہلا، زکوٰۃ اور صدقات ادا کرنے والے مومن کا دل بڑا خوش اور مطمئن رہتا ہے۔ دوسرا، غریبوں کو اس پر حسد نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کی بہتری چاہتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم غریبوں کا خیال کریں گے، غریبوں کو ان کا حق ادا کریں گے، تو جو ہے وہ لوگ ہم سے حسد نہیں کریں گے، یعنی جو مالدار لوگ ہوتے ہیں ان سے حسد نہیں کریں گے اور ان کا برا نہیں چاہیں گے، بلکہ جو ہے اگر ہم ان کی مدد کریں گے، ان کو زکوٰۃ کا مال ادا دیں گے، تو وہ جو ہے ہمارے لیے کیا کریں گے، بہت زیادہ خوش بھی ہوں گے اور ہمارے حق میں دعائیں کریں گے۔ تو یہ ایک فائدہ ہے۔ تیسرا، عام دنیا کی نظروں میں ایسے شخص کی بڑی حیثیت اور عزت ہوتی ہے، یعنی جو انسان جو ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو دنیا کی نظروں میں جو ہے وہ باعزت ہو جاتا ہے۔ چوتھا، سب لوگوں کی محبت اور ہمدردی ایسے شخص کو حاصل ہوتی ہے۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بڑی برکتیں دیتا ہے۔ جیسے کہ میں ابھی بتائی تھی کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نکالنے سے کمی ہو جا رہی ہے ہمارے مال میں، لیکن اللہ تعالیٰ اس مال میں ہمارے بہت زیادہ برکتیں ڈال دیتا ہے اور کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے واپس۔ جی، ارشاد نبوی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، تو میرا دیا ہوا مال یعنی نیکی میں خرچ کیے جا، میں تجھ کو برابر دیتا رہوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، تو میرا مال یعنی کیونکہ ہمارے پاس جو مال ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، تو اس میں صرف ہمارا حق نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کا بھی حق ہوتا ہے، غریبوں کا، جو بھی رشتہ دار ہے ہمارے، غریب مسکین جو بھی ہے، سب کا حق ہوتا ہے ہمارے مال میں، صرف ہمارا حق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مال ہمارا جو ہمارے پاس جو آیا وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو مال جو ہے تمہارے پاس وہ اس کو خرچ کرتے رہو، میں تم کو برابر دیتا رہوں گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ میں اس پر قسم کھا سکتا ہوں کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے کوئی شخص غریب اور مفلس نہیں ہوگا، یعنی جتنا انسان صدقہ کرتا ہے وہ جو ہے صدقہ کرنے کی وجہ سے کبھی وہ غریب اور مفلس نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرما رہے کہ جو بھی صدقہ کرتا ہے، جو بھی مال نکالتا ہے اپنے مال میں سے، یعنی غریبوں کا حق ادا کرتا ہے، خرچ کرتا ہے غریبوں پر، تو اس کے مال میں کبھی کمی نہیں ہوگی اور وہ کبھی بھی غریب نہیں ہوگا مال نکالنے سے، صدقہ کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان ارشادات پر حقیقی ایمان و یقین نصیب فرمائے اور ذوق و شوق کے ساتھ عمل کی توفیق دے، آمین۔ آگے دیکھیے زکوٰۃ ادا کرنے والے سے متعلق شرطیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والا جو انسان ہے اس کے لیے کیا شرائط ہے۔ پہلا یہ کہ وہ آزاد ہو، غلام باندی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یعنی جو بھی آزاد ہے انسان مسلمان اس پر زکوٰۃ فرض ہے، جو غلام وغیرہ ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسرا ہے مسلمان ہو، کافر سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں ہے۔ تیسرا ہے سمجھدار ہو، پاگل پر زکوٰۃ فرض نہیں جبکہ پاگل پن اس پر طاری ہو۔ چوتھا بالغ ہو، یعنی بچے پر زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ کہ چھوٹا بچہ اگر مالدار بھی ہے پھر بھی جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اسے زکوٰۃ کی فرضیت کا علم ہو۔ پانچواں، اسے زکوٰۃ کی فرضیت کا علم ہو، خواہ حکمن جیسے اسلامی ماحول میں رہنے والا شخص، یعنی اسے جو ہے زکوٰۃ کی فرضیت، یعنی یہ بھی اس کو علم ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا تو یہ کہ وہ آزاد ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ مسلمان ہونا چاہیے، کافر پر زکوٰۃ نہیں ہے، تیسرا سمجھدار ہو یعنی پاگل نہ ہو وہ، اور چوتھا بالغ ہو، پانچواں اسے زکوٰۃ کی فرضیت کا علم بھی ہو۔ نوٹ: اگر کوئی شخص بے ہوش ہو مگر اس کی ملکیت میں بقدر نصاب مال موجود ہے تو اگرچہ وہ سال بھر بے ہوش رہے پھر بھی اس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کیا ہے یہاں پر دیکھیں، اگر کوئی شخص جو ہے بے ہوش رہے
ٹھیک ہے، اور وہ صاحب نصاب بھی ہے، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو اگرچہ جو ہے وہ سال بھر بھی بے ہوش رہے وہ انسان، پھر بھی جو ہے اس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی، تو جب اس کو ہوش آئے گا تو وہ جو ہے اپنا جتنا بھی مال پر زکوٰۃ فرض تھا وہ ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بے ہوش تھا اسی لیے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی، بلکہ جب اس کو ہوش آ جائے گا تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، زکوٰۃ اس پر فرض تھی۔ جیسے کہ بعض لوگ کبھی کوما میں چلے جاتے ہیں 1 سال کے لیے، مالدار ہے لیکن بعد میں ہوش آئے تو زکوٰۃ وہ 1 سال کی اس کو ادا کرنا ہے، واجب ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اگلا آگے دیکھیے، سمجھ میں آیا نا یہ 5 شرائط؟ تو جو بھی انسان زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اس کے لیے 5 شرائط ہے یہ۔ آگے شرائط وجوب زکوٰۃ، یعنی مال سے متعلق شرطیں یعنی کتنا مال ہونا چاہیے جس کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہوتا ہے۔ پہلا دیکھیں، مال بقدر نصاب ہو، مثلا سونے کا نصاب 20 مثقال اور چاندی کا نصاب 200 درہم ہو، یعنی اتنا ہمارے پاس مال ہونا چاہیے کہ ہم زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے یعنی یہ قابل ہو جائیں گے۔ کتنا مال ہونا چاہیے؟ سونے کا نصاب کیا ہے؟ 20 مثقال۔ یہ تو یعنی پہلے کے اس میں تھا، یعنی پہلے کے زمانے میں جو ہے اس طریقے سے تولا جاتا تھا، مثقال تھا اس وقت۔ اب جیسے کہ ہمارے پاس کلو ہے تو اب سونا ہم کیسا تولتے ہیں؟ تولے کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ سونا ہے، چاندی ہے، اتنے تولے، جیسے کہ 10 گرام 1 تولہ ہوتا ہے، تو لیکن اس وقت جو ہے مثقال تھا، 20 مثقال، اور چاندی کا نصاب جو ہے 200 درہم۔ آگے آئے گا کہ آج فی زمانے جو ہے کتنا ہوگا یہ، ٹھیک ہے، آگے دیکھیں گے اب وہ۔ دوسرا ہے ملکیت تام ہو، ملکیت تام ہو یعنی لہٰذا جو مال اپنے قبضے میں نہ ہو سردست اس کی زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں ہے، یعنی جتنا بھی مال ہمارے قبضے میں ہے، یعنی ہمارے پاس بہت زیادہ مال ہے لیکن تھوڑا سا کسی اور کے قبضے میں چلا گیا، جیسے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ پراپرٹی وغیرہ ہے، زمینات وغیرہ ہے، لیکن وہ دوسروں کے قبضے میں ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی اس میں سے تھوڑی زمینات جو ہے دوسروں کے قبضے میں ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے جو ہمارے قبضے میں نہیں ہے، بلکہ جتنا مال ہمارے قبضے میں ہے، ہماری ملکیت میں ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے وہی ہے یہاں پر ملکیت تام ہو، یعنی جو مال ہمارے قبضے میں نہ ہو سردست اس کی زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ جو مال ہمارے قبضے میں ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تیسرا، نصاب ضرورت اصلی سے زیادہ ہو، یعنی استعمالی ساز و سامان پر زکوٰۃ نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے گھر میں استعمال کی بھی بہت زیادہ چیزیں ہوتے ہیں جو بہت مہنگے بھی ہوتے ہیں بعض کے گھروں میں، لیکن وہ جو ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ ضرورت اصلی ہے، وہ ضرورت اصلی وہ ہوتے ہیں جو ہمارے گھر میں، جیسے کہ فرنیچر ہوتا ہے بعض کے بعد بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے، بہت زیادہ قیمتی چیزیں بھی ہوتے ہیں بعض کے گھروں میں، لیکن وہ جو ہے زکوٰۃ میں نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ استعمال کا وہ ہے، استعمالی ساز و سامان ہے، تو ایسی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے اگرچہ کہ وہ بہت زیادہ مہنگے ہی کیوں نہ ہو۔ چوتھا، نصاب قرض سے خالی ہو، یعنی قرض کو منحا کر کے نصاب مکمل مانا جائے، یعنی قرض اگر ہے آپ کے پاس، آپ بہت زیادہ مالدار بھی ہے لیکن آپ کے اوپر بہت زیادہ قرض بھی ہے، ٹھیک ہے، تو قرض اگر بہت زیادہ ہے تو واجب نہیں ہے زکوٰۃ، تھوڑا بہت قرض نہیں بول رہے ہیں بلکہ بہت زیادہ، بات کے پاس لاکھوں کا قرض ہوتا ہے تو ویسے انسان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ پانچواں، مال نامی ہو، مال نامی یعنی ایسا مال جس میں بڑھنے کی صلاحیت ہو، خواہ وہ اپنی خلقت کے اعتبار سے ہو جیسے سونا چاندی، یا فعلی اعتبار سے جیسے مال تجارت مویشی وغیرہ، یعنی اگر ہمارے پاس مال جو بھی ہے وہ اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہونا، یعنی اس کا ریٹ ہمیشہ بڑھتے رہنا، جیسے کہ ہم کو معلوم ہے کہ سونا ہے چاندی ہے، وہ اس کا ریٹ مسلسل بڑھتے رہتا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ آج کل سونے کا ریٹ کتنا زیادہ ہو گیا، تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہو گیا ہے، تو سونا اور چاندی ایسی چیز ہے جس کا جو ہے ریٹ جو ہے، یعنی آگے جیسے جیسے زمانہ آگے جاتے جا رہا ریٹ بڑھ رہا ہے اس کا تو ایسا مال ہونا چاہیے جو ہے جس کے پاس بڑھنے کی صلاحیت ہو، ٹھیک ہے۔ یا پھر مال تجارت جو ہے اس کا بھی جو ہے ریٹ بڑھتے جاتا، جو بھی ہمارے پاس تجارت کا مال ہے وہ مال تجارت ہے، یا پھر مویشی وغیرہ، مویشی یعنی جانور وغیرہ بھی بعض کے پاس ہوتے ہیں بہت زیادہ،
جو پالتے ہیں جانوروں کو یا پھر اس کا بزنس بھی کرتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے کیا ہے، وہ بھی اس میں بھی جو ہے ریٹ بڑھتے ہی رہتا ہے۔ تو ایسا مال ہونا چاہیے جس میں بڑھنے کی صلاحیت ہو، جس کا ریٹ جو ہے بڑھتے رہتا ہے۔ تو یہ ہے مال سے متعلق شرطیں۔ پہلا تو ہے مال بقدر نصاب ہو، یعنی اتنا اتنا سونا اور اتنا چاندی ہونا چاہیے۔ دوسرا ملکیت تام ہو، یعنی ہمارے قبضے میں ہونا چاہیے پورا مال جتنا بھی ہے۔ اگر قبضے میں نہیں ہے ہمارے تو واجب نہیں ہے وہ۔ تیسرا نصاب ضرورت اصلی سے زیادہ ہو، یعنی جو ضرورت کا سامان وغیرہ ہوتا ہے جو استعمال کرتے ہیں ہم، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ کتنا بھی مہنگا کیوں نہ ہو۔ چوتھا نصاب قرض سے خالی ہو، اگر کوئی مقروض ہے بہت زیادہ تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ پانچواں جو ہے مال نامی ہو، یعنی اس میں مال میں جو ہے بڑھنے کی صلاحیت ہو، جیسے سونا چاندی ہے یا پھر تجارت کا مال ہے یا پھر جانور وغیرہ ہے۔ چلیے آگے دیکھیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کب واجب ہوتی ہے، یعنی کب زکوٰۃ واجب ہے ہم پر۔ اگر نصاب پر 1 سال پورا گزر جائے تو اس مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوتی ہے۔ اگر نصاب پر جو ہے 1 سال پورا گزر جائے، یعنی مثال کے طور پر آج ہم سونا خریدے تھے، یا پھر مثال کے طور پر رمضان میں ہی سونا خریدے یا پھر شوال میں سونا خریدے، تو اگلے سال شوال میں جو ہے 1 سال مکمل ہو جائے گا نا، تو جب زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر ہم یہی سال یعنی رمضان میں ہی یہ آج جو رمضان گزرا، اگر اسی سال ہم مال خریدے تھے، یعنی سونا یا چاندی جو بھی ہم خریدے تھے، تو وہی سال فرض نہیں ہوگا، بلکہ اگلا سال یعنی 1 سال ہونے کے بعد زکوٰۃ جو ہے اس پر واجب ہوگی۔ زکوٰۃ کے چند مسائل۔ ادائے زکوٰۃ کے وجوب کے لیے قمری سال کا اعتبار ہوگا، نہ کہ شمسی سال کا۔ پہلا پوائنٹ دیکھیے زکوٰۃ کے مسائل میں، زکوٰۃ کے ادائیگی کے لیے جو ہے وجوب کے لیے قمری سال کا اعتبار ہوگا، نہ کہ شمسی سال کا۔ یعنی قمری سال یعنی یہ جو محرم، صفر، ربیع الاول جو چل رہے ہیں نا یہ مہینے، یہ ہے قمری سال۔ اور شمسی سال یعنی جنوری، فیبرری، جو ہم جو انگلش میں جو سال ہے اس کو شمسی سال کہتے ہیں۔ چاند کے حساب سے جو مہینے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قمری۔ تو چاند کے حساب سے یہ مہینے ہیں محرم، صفر، ربیع، تو یعنی چاند کو دیکھ کے ہم مہینہ بدلتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو سال ہے جنوری، فیبرری وغیرہ، یہ جو ہے شمسی سال کے تحت یعنی سورج کے اعتبار سے ہوتا ہے یہ سال۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ہم کون سے سال کا اعتبار کریں گے؟ قمری سال کا۔ یعنی اگر ہم رمضان میں کوئی چیز خریدے یا پھر شوال جو بھی مہینے میں خریدے، تو اگلے سال کا رمضان میں 1 سال مکمل ہو جائے گا۔ یہ مہینوں کو نہیں دیکھیں گے ہم، ٹھیک ہے، انگلش کے جو مہینے ہوتے ہیں شمسی سال وہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ قمری سال کا اعتبار ہوگا۔ جی، اور فقیر کو یا وکیل کو دیتے وقت یا کل مال سے الگ کرتے وقت نیت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم مال نکالتے ہیں زکوٰۃ دینے کے لیے تو نیت ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف مال نکال کے کسی کو دے دیے پھر بعد میں یہ سوچیں کہ میں زکوٰۃ کے اس سے دے دی، نہیں۔ زکوٰۃ کے مال میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ نیت کرنا چاہیے آپ کو۔ جب آپ زکوٰۃ کا مال نکال رہے ہیں تو اس وقت نیت کریں کہ یہ میں زکوٰۃ کی نیت سے مال نکال رہے ہیں۔ جیسے کہ بعض دفعہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے تو زکوٰۃ کا مال جو ہے ہم نکال کے الگ رکھ دیتے ہیں گھر میں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ وہ کام کر رہے ہیں تو نیت کر لیں، اس وقت جو ہے آپ نیت کر لیں کہ یہ زکوٰۃ کی نیت سے میں مال نکال رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو نیت جو ہے شرط ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت شرط ہے۔ کسی کو آپ یا پھر مستحق کو دے دے رہے یا پھر کسی کو کسی کے اس میں دے دے رہے ادارے میں، جہاں پر بھی دے رہے آپ، تو اس وقت نیت کر لیں کہ میں زکوٰۃ کی نیت سے مال دے رہی ہوں۔ دوسرا، زکوٰۃ میں کل مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% دینا ضروری ہوتا ہے، یعنی جتنا بھی ہمارے پاس مال ہے اس کا 2.5%، 40واں حصہ 40 یعنی 1/40، ٹھیک ہے، 2.5% دینا ضروری ہے۔ 2.5% زکوٰۃ واجب ہے ہم پر، یعنی جتنا بھی ہمارے پاس مال ہے اس کا 2.5%۔ تیسرا، سونے کا نصاب عربی اوزان کے اعتبار سے 20 مثقال ہے، جیسے کہ ہم پیچھے آئی تھی یہ پوائنٹ کہ سونے کا نصاب جو ہے کتنا ہے، عربی اوزان کے اعتبار سے 20 مثقال ہے، جس کا وزن جو ہے تولے کے حساب سے کتنا ہوتا ہے، 7.5 تولہ، ٹھیک ہے۔ فی زمانہ جو ہے جو ہمارے پاس ہم جو تولے کے حساب سے وزن کرتے ہیں سونے کو، تو کتنا ہے فی زمانہ
7.5 تولہ، یعنی اس زمانے کے 20 مسقال جو ہے آج جو ہے 7.5 تولہ سونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کے پاس بھی 7.5 تولہ سونا ہے تو اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہے۔ اور گراموں کے اعتبار سے 87 گرام اور 480 ملی گرام، 87 گرام اور 480 ملی گرام ہوتا ہے، گرام کے لحاظ سے اتنا ہے۔ اور اگر تولے کے حساب سے دیکھیں تو ہم 7.5 تولہ، ٹھیک ہے۔ تو چوتھی پوائنٹ دیکھیے، چاندی کا نصاب عربی اوزان کے اعتبار سے 200 درہم ہے، جس کا وزن جو ہے تولے کے حساب سے 52.5 تولہ اور گراموں کے لحاظ سے، گراموں کے اعتبار سے جو ہے 612 گرام اور 360 ملی گرام ہوتا ہے۔ اگر ہم گرام کے اعتبار سے دیکھیں تو اتنا ہوتا ہے، اس زمانے میں جو ہے 200 درہم، آج کے زمانے میں 52.5 تولہ ہے چاندی، ٹھیک ہے۔ اور گراموں کے اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام ہے۔ تو اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہے یا پھر اتنی چاندی ہے تو جو ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے، اگر سونا اور چاندی دونوں کے زیورات یا اشیاء ملکیت میں ہو لیکن کسی ایک کا نصاب بھی پورا نہ ہو تو دونوں کو ملا کر قیمت لگائی جائے گی۔ اگر دونوں کی قیمت مل کر سونے یا چاندی کے کسی نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ مثلاً آج کل سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بڑا فرق ہو گیا ہے۔ اب اگر کسی کے پاس 1.5 تولہ سونا ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، کسی کے پاس کتنا ہے، صرف 1.5 تولہ سونا ہے اور چند تولہ چاندی، یعنی آج کل دیکھا گیا تو جو سونے کا اور چاندی کا جو ریٹ ہے نا، بہت زیادہ فرق ہے اس میں۔ سونے کا ریٹ بہت زیادہ ہے، چاندی کا یعنی اس کے حساب سے بہت کم ہے، سونے کے حساب سے کم ہے۔ تو اگر کسی کے پاس 1.5 تولہ سونا ہے اور چند تولے چاندی، یعنی تھوڑی سی چاندی ہے اور تھوڑا سا سونا ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا نہیں ہے اس کے پاس اور نہیں 52.5 تولہ چاندی ہے، بلکہ سونا بھی تھوڑا ہے چاندی بھی تھوڑی ہے، تو کیا کریں گے ہم؟ دونوں کی جب قیمت لگائے، دونوں کو ملا کر قیمت لگائیں گے ہم، یعنی سونے کے بھی قیمت لگائیں گے، سونا ہمارے پاس جتنا ہے اس کی قیمت لگائیں گے اور جتنی چاندی ہے اس کی بھی قیمت لگائیں گے، تو چاندی کے اعتبار سے نصاب تک پہنچ جائے گی، لہٰذا زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو جب ہم دونوں کی ملا کر قیمت لگائیں گے تو 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہو رہی ہے اس کے نصاب کو اگر پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ 1 تولہ آپ کے پاس ہے سونا، ٹھیک ہے، اور جو ہے جیسے کہ 1 تولے کی آج کل قیمت چل رہی تقریباً 1 لاکھ، اور آپ کے پاس جو ہے چاندی 10-12 تولے یا پھر 20 تولے مثال کے طور پر، تو دونوں کی قیمت کو ملائیں گے تو 1 تولہ سونے کی قیمت ہوگی 1 لاکھ تقریباً، اور 20 تولے چاندی کی قیمت اس سے کم ہی ہوگی نا، 1 لاکھ سے کم ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کی جب ہم قیمت کو ملائیں گے، ایڈ کریں گے، تو وہ جو ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت جتنی ہوتی ہے اس تک پہنچ جائے گی۔ اگر پہنچ گئی تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس سونا تو اتنا 1 ہی تولہ ہے یا پھر 2 تولے ہے اور چاندی بھی بہت تھوڑی ہے، 52 تولے چاندی نہیں ہے تو مجھ پر زکوٰۃ نہیں ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے، بلکہ دونوں کو ایڈ کرنا چاہیے، دونوں کی قیمت کو ملانا چاہیے، پھر وہ جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو اگر پہنچ جائے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہو رہی ہے وہ ہم دیکھ لیں پہلے، تو اس قیمت تک اگر پہنچ جا رہی ہے، دونوں کی قیمت اگر ملائے تو سونا اور چاندی کی، تو زکوٰۃ آپ پر واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے آج کل کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا، اکثر لوگوں کے پاس آج کل اتنا تو سونا ہے، 1 تولہ 2 تولے سونا تو آج کل سب کے پاس موجود ہے، تو تقریباً ہر کوئی جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر عورتوں کے پاس جو ہے اتنا سونا ہوتا ہے اور تھوڑی چاندی تو ہوتی ہی ہے، تو دونوں کو ملا کر جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ جی اگلا پوائنٹ دیکھیے 6واں، زیور کے ساتھ اگر روپیہ یا سامان تجارت موجود ہو، یعنی زیور ہے تھوڑا سا اور ساتھ میں روپیہ ہے کچھ اور سامان تجارت کا مال بھی ہے، تو اگرچہ زیور کا وزن نصاب تک نہ پہنچتا ہو، یعنی زیور آپ کے پاس اتنا نہیں ہے جو نصاب ہے، یعنی نصاب کتنا ہے 7.5 تولہ سونا اور 52 تولے چاندی، یعنی اتنا زیادہ زیور نہیں ہے آپ کے پاس، تھوڑا زیور ہے اس سے کم ہے،
لیکن سب ملا کر قیمت چاندی کے نصاب تک پہنچ جائے گی تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو ہم کیا کریں گے، یعنی تھوڑا آپ کے پاس تھوڑا زیور ہے، تھوڑا جو ہے سامان تجارت ہے، اور تھوڑا کچھ کیش ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، تھوڑا کچھ کیش موجود ہے، تو ان تینوں کو ایڈ کریں گے، یعنی زیور جتنا بھی ہے اس کی قیمت لگائیں گے، پھر کیش جتنا ہے وہ، اور جو سامان تجارت کا جو سامان ہے اس کی قیمت لگائیں گے۔ تو اگر ان تینوں کو ملانے کے بعد جو ہے چاندی کی نصاب کی قیمت کو پہنچ جائے، چاندی کا نصاب کتنا ہے، 52 تولے، 52.5 تولہ چاندی، تو اس کی قیمت کتنی ہو رہی ہے، اگر یہ تینوں کو ملا کر اتنی قیمت ہو گئی، اس قیمت تک پہنچ گیا تو زکوٰۃ واجب ہے آپ کے اوپر۔ آئی نا بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو بات؟ جی، مثلاً 2 یا 3 تولہ سونا ہے، مثال دیکھیے، مثلاً 2 یا 3 تولہ سونا ہے اور ساتھ میں جو ہے 5,000 روپیے ہے کیش یا مال تجارت ہے، تو سب کی قیمت اگر چاندی کے نصاب تک پہنچ گئی تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یعنی 3 تولہ یا 2 تولے آپ کے پاس سونا ہے، اس کی قیمت دیکھیں گے کتنی ہوگی، پھر ساتھ میں جو ہے 5,000 روپیے ہے آپ کے پاس کیش، یا پھر اور تھوڑا مال تجارت بھی ہے، اس کی قیمت جتنے بھی ہو رہی، تو ان تینوں کی قیمت کو ایڈ کریں گے، ایڈ کر کے دیکھیں گے کہ وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ رہی ہے یا نہیں۔ چاندی کا نصاب کتنا ہے، 52.5 تولہ، تو اس کی قیمت جو ہے اس کے نصاب اس قیمت تک یہ تینوں پہنچ رہے ہیں یا نہیں۔ اگر پہنچ رہے ہیں تو پھر زکوٰۃ واجب ہے آپ کے اوپر، اگر نہیں پہنچ رہے تو الگ بات ہے۔ جی، اگلا پوائنٹ دیکھیے، اگر کسی شخص نے بقدر نصاب مال ملکیت میں آنے کے بعد حساب لگا کر چند سال کی پیشگی زکوٰۃ ادا کر دے، یعنی اگر کوئی شخص جو ایسا کرے کہ نصاب کے بقدر جتنا بھی مال تھا اس کے پاس، وہ جو ہے حساب لگا کر چند سال کی پیشگی زکوٰۃ ادا کر دیا، یعنی 3-4 سال کی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دیا ایک ساتھ ہی، ٹھیک ہے، تو اس کی ادائیگی تو درست ہو جائے گی، یعنی وہ ادا تو ہو جائے گی زکوٰۃ، تاہم اگلے سالوں میں اگر مال بڑھ جائے، مثال کے طور پر آج جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دیا، یہ سال 3-4 سال کی ایک ساتھ زکوٰۃ ادا کر دیا، لیکن اگلا سال جو ہے اس کے مال میں بڑھوتری ہو گئی، یعنی اس کا مال بڑھ جائے، تو اسی حساب سے مزید زکوٰۃ نکالنی ہوگی، کیونکہ آج جو وہ زکوٰۃ، یہ سال جو وہ زکوٰۃ نکالا تھا، یعنی آج جتنا مال اس کے پاس تھا اس کے حساب سے وہ جو ہے چند سال کی زکوٰۃ نکال دیا، لیکن اگلے سال اس کے پاس مال بہت زیادہ اور بڑھ گیا، مال مزید آ گیا، تو جتنا زکوٰۃ اس نے نکالی تھی اس کے ساتھ میں جو ہے مزید جو مال اس کے پاس بڑھ گیا ہے اس کی زکوٰۃ بھی اس کو نکالنی ہوگی، یعنی پہلے تو وہ نکال دیا لیکن مال چونکہ اس کے بعد اور بڑھ گیا تو اور تھوڑا سا اس کو مزید زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے صرف اتنی زکوٰۃ نکالی تھی جتنا اس کے پاس مال تھا، لیکن اگلے سال اس کے پاس مال بڑھ گیا تو اسی لیے اور تھوڑا ایکسٹرا زکوٰۃ اس کو نکالنا پڑے گا اگلے سال۔ 8واں پوائنٹ دیکھیے، جو مال حرام طریقے سے مثلا سود ہے، رشوت ہے یا غصب ہے وغیرہ، غصب یعنی کسی کا مال ہم ہڑپ لیے، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیے وغیرہ، اس کو کہتے ہیں غصب، تو جو مال حرام طریقے سے حاصل کیا گیا ہو وہ سب کا سب اصل مالک پر لوٹانا یا غریبوں پر تقسیم کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی ایسا ہمارے پاس مال اتنا زیادہ ہے لیکن وہ حرام طریقے سے ہم حاصل کریں، یعنی سود کے طریقے سے یا پھر رشوت حاصل کر کے یا پھر جو ہے کسی کی زمین پر قبضہ کر کے وہ حاصل کرے مال، تو وہ اس مال پر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے، حرام مال پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ یہ حرام مال کیا کرنا چاہیے، تو غریبوں پر تقسیم کر دینا چاہیے یا پھر جو مالک ہے ان کو لوٹا دینا چاہیے، یعنی اگر ہم کسی کی زمین پر قبضہ کریں تو اس کو واپس کر دیں، ٹھیک ہے، یا پھر اس زمین کو بیچ کر ہم پیسے بھی حاصل کر لیے تو وہ پیسے اس مالک تک لوٹانا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس حرام طریقے سے جو آپ مال کمائیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ زکوٰۃ نکالیں تو وہ حرام ہے، لہٰذا جو ہے ایسے خالص حرام مال پر زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے، البتہ اگر حلال اور حرام مال مخلوط یعنی مکس ہو جائے، یعنی آپ کے پاس حلال مال بھی ہے اور حرام مال بھی موجود ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن صرف اگر آپ کے پاس خالص جتنا بھی مال ہے پورا حرام مال ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا حکم نہیں ہوگا، بلکہ جو بھی آپ کے پاس حرام مال ہے اس کو اس کے مالک تک لوٹانا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، آئے نا بات سمجھ میں؟ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سوال دیکھیے، نیچے سوالات ہے، پہلا، زکوٰۃ ادا کرنے والے سے متعلق 5 شرطیں،
ٹھیک ہے، یعنی عاقل ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، وہ جو شرطیں ہیں وہ ہے۔ دوسرا ہے زکوٰۃ کے مال سے متعلق 5 شرطیں کون سی ہیں؟ ان زکوٰۃ کے مال کے متعلق شرطیں ہیں نا، مال جو ہے بقدر نصاب ہو، ضرورت اصلی سے زیادہ ہو، مال نامی ہو، وغیرہ جو شرطیں ہیں وہ ہے۔ پھر تیسرا ہے زکوٰۃ سے متعلق چند ضروری مسائل میں آپ نے کیا پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سوالات آپ لوگ جو ہے وہ دیکھیے اور اس کا جواب دیکھیے، اور اس کو جو ہے دوبارہ جو ہے گھر میں ریوائز کریے، کیونکہ جو مسائل ہیں زکوٰۃ کے جو ہے، زکوٰۃ ہے، روزے کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں یہ بنیادی مسائل ہیں، ہر ایک کو جو ہے اس کا علم ہے نا ضروری ہے۔ تو آپ لوگ دوبارہ اس کی وہ کریے، ریڈنگ بھی کریے اور پڑھ کے سمجھیے اور ذہن نشین کر لیجیے۔ جو شرطیں وغیرہ ہیں نا، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں، مال سے متعلق ہیں، اور ایک انسان پر کیا یعنی کیسے انسان پر زکوٰۃ واجب ہے، جو شرطیں ہیں وغیرہ وہ بھی ذہن نشین کر لیجیے۔ اور کتنا نصاب ہے، کل پوچھیں گے میں نصاب کتنا ہے، ٹھیک ہے؟ سونے کا نصاب کتنا ہے، چاندی کا نصاب کتنا ہے، وغیرہ جو بھی مسائل ہم پڑھے اب مختصر سے، تو وہ بھی دوبارہ ریڈنگ کر کے سمجھیے، کیونکہ ایک بار پڑھنے سے بات سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ 1 2 3 بار جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے۔ چلیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔